عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق علیہ. ولمسلم عن عمر رضی اللہ عنہ في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة سوى الحي على التين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو اس کے جواب میں وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت ہے. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہوئے ایک ایک کلمے کو ویسے ہی دہراتے تھے اور فرماتے ہیں کہ سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے. تو اذان کا جواب دینا، جو اذان سنے اس کے لیے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث. تو اذان جیسے جیسے بندہ اس کے کلمات سنے، ایک تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ ان کلمات پر غور کرے. اور یہ کلمات بڑے عظیم ہیں. یہ اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور پھر نماز اور فلاح یعنی نماز کا کامیابی کے ساتھ جو ایک براہ راست تعلق ہے اس کی وضاحت کرنے والے کلمات ہیں. اور پھر دوبارہ سے اللہ کی تکبیر بڑائی اور آخر میں اس بات کا اعادہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو دن میں اگر 5 مرتبہ انسان مختلف اوقات میں ان کلمات کو توجہ کے ساتھ سنے تو یقیناً اس کے دل پہ اثر ہوتا، اور پھر وہ واپس دہرا کر ان کا جواب بھی دے. اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو جواباً انسان کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے سوائے اس کے جو اللہ عطا فرمائے. تو یہ احساس بھی اندر اجاگر ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد آتی ہے تو انسان برائی چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ اپنے تئیں انسان بڑا کمزور ہے. اس لیے اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو انسان کو یہ چیز مزید عاجزی کی طرف لے کر آتی ہے. نہ کہ یہ کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ایک نیکی کا تکبر بھی ہوتا ہے جو ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہم بڑے نمازی، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا. یہ نیکی کا ایک تکبر جو انسان کو برائی کی جانب ہی لے جاتا ہے. تو نماز پڑھنے کی، دیگر نیکیاں کرنے کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ کے خاص فضل سے ہے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی بندے کو نماز نہیں پڑھی جا رہی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کوشش کے باوجود نماز نہیں پڑھ پاتے یا فلاں نیکی نہیں کر پاتے، تو ان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں کمی اور کوتاہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نیکی کے رستوں کو آسان فرما دیتے ہیں. متعدد احادیث ہیں جو بندہ تھوڑا سا اللہ کی طرف آتا اللہ تعالیٰ زیادہ اس کی طرف آتے ہیں، جو چل کر آتا اللہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں. اس لیے کوئی نہ کوئی تو کہیں کمی لگی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے خیر کے رستے نہیں کھل رہے. وہ کمی اب اس نے پہچاننی ہے کہ کہاں لگی ہے، کس جانب لگی. تو یہ توجہ کا کام. تو اذان صرف اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ بس اذان نماز کے لیے آ جاؤ، بلکہ یہ انسان کے پیچھے پورا ایک نفسیات رکھتی ہے، ایک سوچ رکھتی ہے، ایک نظریہ رکھتی ہے. اگر اس پر غور کرتے ہوئے بندہ اذان کا جواب دے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر خیر کے جذبات اور ایمان کے بڑھنے کے جذبات پیدا نہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.